زندگی میں دکھ نہیں آتے، دکھ تو انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ جو لوگ بالکل مشقت چھوڑ جاتے ہیں نا، ان کو کوئی فکر نہیں رہتی، کوئی کام نہیں کرتے، صرف آرام کرتے ہیں، وہ پھر انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، ان امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوست مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، میرے کلاس فیلو سے کہنے لگے چل کہیں چلتے ہیں، میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے، ہمارے پاس تو بھائی بور ہونے کا بھی ٹائم نہیں، ٹائم ملے گا تو بور ہو لیں۔ تو جب آپ مستقل بنیاد پر مصروف رہتے ہیں اور آپ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خوش رہنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے، پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ خوشیاں اس کی طرف آ رہی، تو اپنا مزاج بنایا ہے، دکھ تکلیفیں یہ ساتھ ساتھ چلیں، یہ رہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں تو مجھ پر سب سے زیادہ آئی ہیں۔ آپ حضور کی مقدس سیرت کا مطالعہ کریں، مکہ مکرمہ کے جو 13 سال ہیں وہ مسلسل تکلیف ہے کفار مکہ کی جانب سے، مزاحمت ہے، لڑائی ہے، پریشانی ہے، اور مدینہ طیبہ میں آ کر تو باقاعدہ جنگیں ہوئی، بدر، احد، خندق، حنین، باقاعدہ، اور مکے میں صرف کفار سے مقابلہ تھا، مدینہ طیبہ میں تو منافقین بھی تھے، دو گروہ تھے جن سے مقابلہ تھا، اور پھر ایک تو یہ مارکا ہے، اور پھر دوسری جانب یہ کہ سرکار کی ولادت سے قبل حضور کے والد کا وصال ہو گیا۔ عمر 4 سال کی تھی یا 6 سال کی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو، 8 سال عمر مبارک ہوئی تو والد بھی وصال کر گئے۔ وفادار اہلیہ جناب خدیجہ بھی بڑی جلدی پردہ فرما گئی، پیار کرنے والے چچا بھی چلے گئے، تو یہ سارے دکھ بھی ساتھ ساتھ رہے۔ کفار، آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہلو کو پھر سمجھنا نوجوان دوستو، کفار اور منافقین سے جو مزاحمت ہے، لڑائی ہے، وہ الگ ہے، ذاتی دکھ الگ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے باپوں کو مسکرا کے وقت گزارا، خوش رہ کے وقت گزارا۔ لوگ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں، ایک آدھ خبر مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور نوجوان نسل کا تو زیادہ مسئلہ ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو نوجوان نسل کا زیادہ مسئلہ ہے۔ 99 لوگوں نے کہہ دیا کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، بس ایک نے کہا تو صحیح نہیں لگ رہا، تو بھائی ایک نمبر تو ویسے بھی کم ہونا چاہیے، تو ایک نے کہہ دیا ٹھیک نہیں لگ رہا تو یہ جا کے پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وقت ضائع کر رہا۔ وہ بھائی اتنا زیادہ مایوس نہ ہو، ایک آدھ آدمی کی بات کو لے کر اس طرح اپنی طبیعت کے اندر اور اپنے مزاج کے اندر کمزوری نہ لائیں، آپ تازہ دم رہیں، خوش رہیں۔ حضور مسکراتے، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب بھی نبی کریم نے مجھے دیکھا مسکرا کے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ مسکراتے رہنا یہ حضور کی عادت ہے، سبحان اللہ، یہ مسکراتے رہنا یہ نبی پاک کی، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ، اور حضور مسکرا دیتے۔ کوئی بھی بات ہوتی نا تو اگرچہ وہ عنوان ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بظاہر کوئی پریشانی والی بات ہے، یعنی صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات کو حاضر ہوا تو سرکار موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما۔ میں آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ پینڈو کون ہے، آج کل یہ بھی لوگوں کو مسئلہ ہے، پر میں کنفرم پینڈو اور بڑے ناز سے پینڈو۔ گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی، اس کو ہم اپنی زبان میں ایسی کہتے ہیں موجودی بنی،
میں نے ہلکی ہلکی ہاں کی ہے، کچھ بیٹو ملے ہیں مجھے، باقی تو پھر آپ کو پتہ ہے شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بھیجا ہے، تو لوگ بھول جاتے ہیں نا۔ میرے گاؤں کا غریب دہقان سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشان۔ گاؤں کے ایک کسان نے رٹا ڈال دیا تھا، میں نے پکی سڑک نہیں بننے دی جو شہر ہو جاتی ہے، تو لوگ تنقید کرتے تھے بابا تو کیوں نہیں بننے دیتا۔ میرے گاؤں کا غریب دہقان سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشان، جب اس کے بچے شہر میں جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ وہ کہتا تھا بچے چلے جائیں گے پھر یہ لوٹ کر آئے گے، تو لوٹے نہیں تھا، ان لوگوں کو سمجھ آئی۔ بہرحال منجدی منجی موٹا بان، وہ ہمارے دیہاتوں میں چارپائی ہوتی تھی اور اس پر لوگ آرام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا، محبوب اٹھے تو اچانک میں نے دیکھا کسی وجہ سے کمر مبارک سے کپڑا ہٹا تو نشان پڑے ہوئے تھے چارپائی، موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ تو فرماتے میں نے نا حضرت عمر جیسا بندہ، فرماتے میں رو پڑا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ کیسے و کس طرح اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ زندگی گزاریں اور آپ اللہ کے محبوب ہو کہ اس طرح؟ دکھ والی بات تھی نا، پریشانی والی بات تھی نا، لیکن نبی پاک نے بات کا رخ بدل دیا۔ حضور نے اسی بات کو خوشخبری میں بدل دیا۔ حضور فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دنیا کی مختصر زندگی میں وہ آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں؟ اور فرمایا ہم یہاں تھوڑی سی مشقت دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے۔ فرمایا ہم تو آخرت کی عزتیں چاہتے ہیں۔ وہ اس کیف کو بھی حضور نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام ایک لمبے سفر سے واپس آئے تو یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا بڑی پیاری ہوتی ہیں، بیٹے ناراض نہ ہو جائیں، پر بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ بیٹے بھی اچھے ہی ہوتے ہوں گے، ہیں ماشاءاللہ اچھے، پر یہ باپ سے پیار زیادہ کرتے ہیں بیٹے۔ نبی پاک کی چاروں شہزادیاں بھی حضور سے بڑا پیار کرتی ہیں اور سب سے چھوٹی سب سے لاڈلی زیادہ تھی۔ حضور ایک سفر سے واپس آئے تو ظاہر ہے کہ سفر تھا اور سفر کے آثار تھے، جسم مبارک پر لباس تھا، بظاہر محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سفر کرتے رہتے ہیں تو تھکاوٹیں سفر کی رہتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبوب کا معاملہ یہ تھا کہ جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ۔ حضور سفر سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلی ملاقات سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی۔ حضور نے ملاقات کی، ظاہر ہے کہ وہ آثار سفر تھے، تو حضرت فاطمہ رو پڑی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے اتنی جدوجہد، کتنے دنوں سے آپ سفر میں ہیں اور آپ کا چہرہ اور آپ کی تھکاوٹ اور یہ، تو اب یہ بات پریشانی والی کی نا انہوں نے، لیکن حضور نے بات کا رخ بدل دیا۔ نبی پاک نے بات کو خوشخبری میں ڈھال دیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ میری طرف دیکھنا، فرمایا فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے بڑے بڑے مقصد حل کرنے ہو نا، وہ پھر چھوٹی موٹی مشکلات کو دیکھا، وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو۔ جنہوں نے مقاصد بس تھوڑی ڈگری لیٹ ہوئی ہے تو پریشان ہو گئے، اور ذرا جاب ٹھیک نہیں ملی۔ ہمارے صاحب کالج میں ایک دوست پڑھا کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے اپنے ہمارے ٹیچر تھے بڑے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے، آج کل کچھ شہید ہیں، ان سے کہا کہ میں نے اتنی محنت کیا تو مجھے نوکری
نہیں مل رہی تو فرمانے لگے اتنی محنت کر کے تم نے نوکر ہی بننا، ہم نے تو پڑھایا تھا کہ تم بادشاہ بنو گے۔ تعلیم آدمی کو نوکر تو نہیں بناتی، یہ تو بندے کو بادشاہ بناتی ہے۔ تو آپ بادشاہ بنے، کوئی کاروبار کریں، تعلیم کے بعد تو بندہ کھیتی باڑی بھی کرے تو ذرا سیاحی کر کے کرتا ہے، پڑھی لکھی کرتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ تو میرے عزیز، بڑے مقاصد آپ جب پیدا کرتے ہیں تو خوش رہتے ہیں، پھر آپ کا ذہن چھوٹی بات نہیں سوچتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب بھی کسی نے کوئی دکھ والی بات کی، حضور نے انداز سوکھ والا بنا۔ آپ اگر زیادہ توجہ کریں تو بخاری سے روایت عرض کروں، دل کو بڑی تسلی دے گی۔ ایک خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں، وہ مرگی کی مریضہ تھی۔ تو بہنوں بیٹیوں میں نا حوصلہ تھوڑا کم ہوتا ہے، اس لیے میں کئی دفعہ یہ فلسفہ بیان کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ تو میاں صاحبان اکثر مجھ سے اس بات میں ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خاتون بیچاری کا تو صبر اور حوصلہ کم ہے، تو تیرا تو پورا ہے۔ تو جھگڑے کو ختم تو تو نے کرنا تھا، لیکن تو نے بڑا پن دکھایا ہی نہیں، بڑا حوصلہ ہی نہیں دکھایا۔ تو خاتون آئی، مرگی کی مریضہ ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی فرمائے، مجھے مرگی ہے، اور یہ مرگی کا مرض جسمانی بھی ہوتا ہے اور اعصابی بھی ہوتا ہے، لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ تو کرم نوازی کریں، اور سرکار کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ اگر حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہیں تو حضور نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دی۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تو لعاب دہن لگایا۔ سبحان اللہ۔ مسند میں آپ کو روایت میں لگی کہ حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو حضور نے لعاب دہن لگایا تو اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ تو صحابہ آیا کرتے تھے، اس خاتون نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی